کہ بادشاہ زماں فخر پیغمبراں، بادشاہ جہاں فخر پیغمبراں، تاجدار حرم تاجدار حرم، سرور انبیاء کی میرے آقا کی کوئی مثال نہیں، میرے مولا کی کوئی مثال نہیں، رحمت دو جہاں ہمدمی بے کساں، رحمت دو جہاں ہمدمی بے کساں، شافی المذنبین شافی المذنبین، رازدار خدا کی میرے آقا کی کوئی مثال نہیں۔ بھائی جلدی جلدی دو چار موٹی موٹی بات سن لو، اعتبار کچھ نہیں۔ اور اگر اب کی مرتبہ جگاڑ سا ہو گیا تو مسجد میں جانا پڑے گا سیدھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، اس وقت میں ہم ہر سال کی طرح اپنے اس پیارے اور عظیم الشان ادارے میں سالانہ جلسے میں شریک ہوئے ہیں، اور اگر ہم ماضی پر نظر ڈالیں، گزرے ہوئے زمانے پر نظر ڈالیں، تو ہم سبھی حضرات ایک ایسے زمانے کو بھی دیکھ کر آ رہے ہیں کہ جو زمانہ نہایت نورانی محسوس ہوتا تھا۔ اور میں یہاں راشوتی میں آنے کے بعد سارے تصورات میرے ذہن کے اندر، سارے خد و خال، ساری باتیں گھومتی ہیں، اور سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں اب تک تقریباً 4 دور دیکھ چکا ہوں یہاں راشوتی میں، یعنی تقریباً یہ چوتھا دور ہے۔ لیکن پہلا جو دور تھا وہ انتہائی نورانی اور انتہائی منور دور تھا۔ مولانا اکرام صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ خدا کی قسم ابھی بھی جب میں سیدھا پہنچا دفتر میں، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے، اور 2-3 ادھر جہاں مولانا کی مسند ہوا کرتی تھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ میں آنکھوں سے ان کو دیکھ رہا ہوں، اور تصویر میرے دماغ میں ایسی لگ رہی ہے کہ میں مولانا اکرام صاحب کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ میرے دل کی آواز ہے، اور میں اس سلسلے میں بغیر کسی مبالغے کے کہہ رہا ہوں کہ وہ 2 آدمی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی ادھر ادھر بیٹھے ہیں، لیکن وہ 2 میری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مجھے، میں انکار نہیں کر سکتا ہوں، لیکن در پردہ مجھے مولانا اکرام صاحب کی وہ فرشتے جیسی صورت نظر آ رہی ہے کہ جب وہ 4 زانوں بیٹھے ہوتے، ایسا انداز کے لباس میں کوئی شکن نہ ہو، ان کی ٹوپی اس طرح جیسے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے خانوادے کی ٹوپی ہوتی ہے، اور وہ اپنی ہر چیز سے علیحدہ ہی نظر آیا کرتے تھے۔ میری شکل، میرے دماغ کے اندر وہ شکل گھوم رہی، اسے مفتی امجد صاحب بولے ادھر بیٹھ جائیں۔ اس مسند کے اگلی طرف، ڈیسک کے اگلی طرف انہوں نے تکیے لگائے ہوئے تھے، مجھ سے کہا یہاں بیٹھ جاؤ، میں نہیں، ادھر کو منہ کر کے بیٹھوں گا اس مسند کی طرف کہ جہاں سے وہ ایک باحیا، با کمال، عظیم المرتبہ انسان اپنے ایک مخصوص حیت کے ساتھ مجھے بیٹھا ہوا نظر آتا تھا۔ یہ گوارا میں نہیں کیا جا سکتا کہ میں ادھر کو اس انداز میں بیٹھ سکوں، تکیوں پہ بیٹھ سکوں، یہ میری طبیعت بالکل گوارا نہیں کرتی، نہ مجھے یہ آمادہ ہو رہا۔ انہوں نے کافی زور دیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ طبیعت نے اس کو مانا نہیں۔ ہم نے اس کو دیکھا ہے، آپ نے بھی اس کو دیکھا ہے، اس عظیم ہستی کے اس چمن کو جہاں آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے، بھائی ہلکی کرو ایک کو، اس ہستی کے اس چمن کو جہاں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے
کہ جتنا آگے ہو سکے اتنا آگے بڑھائیں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس کی عزت اور احترام میں اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ یہاں انہوں نے بولا ہے، یہ فہرست جو نظر آئی ہے، انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ماضی سے یہ یافت کم نہیں ہوگی۔ دینے کے لیے دیتے رہیں، کتنا ہی آپ دے لیں اور کتنا ہی نہ دیں، لیکن بھائی اپنے بڑوں نے جس راہ کو ہمیں دیا ہے کہ اس راہ پر چلو اور یہ ترقی کی راہ ہے، وہ راہ مضبوطی سے تھامنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ہم اس تصور کے ساتھ اس ادارے سے جڑے رہیں کہ گویا ہم روحانی اعتبار سے آج بھی اس عظیم شخصیت کی ہدایتوں کے ماتحت کام کر رہے ہیں، جو ان کی ہدایتیں تھیں، جو ان کی چاہتیں تھیں، جو ان کے خواب تھے۔ ہمیں گاؤں والوں کو اور ادارے کے اندر جتنے اساتذہ کرام موجود رہتے ہیں اور جو بھی وقت پر ذمہ دار ہوتا ہے، ہم سب کو اسی کے مطابق اس ادارے کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے۔ انتہائی دل سوز، انتہائی اندر سے اپنے دل کے اندر ہزاروں لاکھوں اہل اسلام کا درد رکھنے والی وہ شخصیت جب بھی کبھی یاد آتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ کاش اگر دنیا میں کوئی دوبارہ آیا کرتا تو ہم انہیں بار بار بلا لیا کرتے اور ہر سال اپنے جلسے میں ان کو مدعو کر کے اور یہ اسٹیج ان کے حوالے کر دیا کرتے، مگر کیا کریں، قرآن کا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان کو، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس سے مفر نہیں ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو زندگی جیے اور کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جو اس دنیا میں آئے اور اسے یہاں سے جانا نہ ہو، چونکہ یہ فیصلہ خداوندی ہے، تقدیر الہی ہے، اس لیے ہم اس پر راضی ہیں۔ اگر پیسے دے کر بچایا جا سکتا تو سچائی یہ ہے کہ اہل راجوتی، مجھے امید ہے آپ سے کہ اگر 10 کروڑ دے کر بھی بچایا جا سکتا تو آپ یقینی بات ہے کہ انہیں جانے نہ دیتے، لیکن چونکہ جانا ہی ہوتا ہے اور جانا سب کو ہے، اس لیے مگر کام جو دے کر کے ہمارے بڑے جاتے ہیں، ہمیں ان کاموں کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے، ان کے نقش قدم کو اپنانا چاہیے اور ان کے اصول اور ضابطوں کو ہمیں اپنے عمل میں لا کر اور ترقی کی راہوں کے اوپر گامزن ہونا چاہیے۔ میں مبارکباد دوں گا موجودہ جو عملہ، جو کمیٹی مدرسے کی کمان کر رہی ہے اور اسے سنبھال رہی ہے اور سنبھالنے کا کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کارکردگی کو قبول فرمائے اور ان کی دیکھ ریکھ میں اس ادارے کو پروان چڑھائے۔ میں تو یہ بھی محسوس کر رہا ہوں، مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ ایک نئے مولانا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں آپ کے لیے اگر قبول فرما لے تو ہمارے لیے تو خوشی کی بات ہے، چونکہ ہم انہیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور بلکہ بچپن سے وہ ہمارے پاس ہاپوڑ میں پڑھے، دارالافتاء سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور پھر میں نے ہی ان کو ایک ادارے کے اندر چھوڑا، پھر وہاں سے دوسری جگہ چھوڑا، اور جہاں تک بھی وہ پہنچے ہیں بہرحال ہمیں معلوم ہے۔ تو اس اعتبار سے، قابلیت اور صلاحیت کے اعتبار سے ہمیں ان پر بھی بہت اعتماد ہے، اور ان کی شرافت اور سادگی کے اوپر بھی اعتماد اور اطمینان ہے۔ کاش اللہ سے ہماری التجا ہے، دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لے تو ہمارے ذہن کے اعتبار سے وہ یہاں کامیاب نظر آ رہے ہیں، اور ہمیں ان کے اوپر اعتماد اور اطمینان ہے۔ قرآن کریم پڑھنا، علم حدیث پڑھانا، قرآن کی تعلیم دینا، یہ سب ان کا اب تک کا مشغلہ رہا ہے۔ بڑی کتابیں پڑھائیں، چھوٹی کتابیں پڑھائیں، تجوید سے قرآن پڑھائیں، حدر میں قرآن پڑھیں اور پڑھائیں۔ اللہ نے بہت ساری صفات سے انہیں نوازا ہے، نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں، لیکن نام بھی اگر میں بتا دوں تو اس میں کسی بھی طرح کا کوئی مجھے باک اور کسی بھی طرح کی کوئی حجاب نہیں، اس لیے کہ میرا آنا جانا بھی یہاں ایک لمبے زمانے سے اس طرح سے ہے کہ اگر آج بیٹھ کر میں اپنی رائے بھی اس اسٹیج سے آپ تک شیئر کروں تو یہ مجھے حق حاصل ہے۔ اتنی لمبی مدت اس اسٹیج پر آتے ہوئے مجھے ہو گئی، اور جو ہمدردی میرے دل کے اندر ہے وہ کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم مفتی اسجد صاحب ایک نوجوان فاضل کو یہاں دیکھ رہے ہیں،
اب میں نہیں جانتا کہ وہ مقرر ہوئے یا نہیں ہوئے ہیں، لیکن ہاں میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ تقرر کے قابل ہیں، بس اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ رہا مسئلہ اس سے اگلے کسی خدشے کا اور کسی بات کا، اس کی بھی ہم کافی حد تک ذمہ داری لے سکتے ہیں، یہاں تک ہم اعتماد دلا سکتے ہیں اہل رشوتی کو۔ بہرحال ہمارے بڑوں نے اس ادارے کو قائم کیا ہے اور یہ ادارہ چل رہا ہے۔ اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جن کے خون اور پسینے کی کمائی اس ادارے کو سینچ رہی ہے۔ اور آج کے ان نوجوانوں کو بھی میں مبارکباد دوں گا جو ملک کے اندر یا گاؤں کے اندر یا بیرون ملک رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی کمائی کو اس ادارے کے لیے قبول کیا اور ان کی محبتوں کو اس ادارے کے لیے قبول کیا۔ میں انہیں بھی مبارکباد دوں اور اللہ سے میری دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سبھی حضرات کو جہاں بھی وہ ہیں اللہ بخیر و عافیت رکھے۔ آج کا ماحول انتہائی خطرناک ماحول ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کیا ہو جائے۔ جو جنگ و جدال دنیا بھر میں چل رہا ہے، آج اس کی طرف سے کوئی اطمینان نہیں کہ کب کیا ہو جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بس جو جہاں ہے امن و امان کی دعا کرے۔ معلوم نہیں دنیا کی عمر کتنی ہے، ہماری عمر کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دین کا کام جو ہم کر رہے ہیں اور ہماری جو کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، اور جو ادارے کے لیے اپنی خدمات دے رہے ہیں، چاہے وہ تعلیم کے اعتبار سے، نظم و انتظام کے اعتبار سے، اور بلکہ جو شورا اور کمیٹی ہے، میں انہیں تو اساتذہ سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر کے مبارکباد دوں گا کہ اساتذہ کرام آپ تو تنخواہ لے کر کے کام کر رہے ہو، یقیناً آپ کی تنخواہ سے آپ کی کارکردگی کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ وہ کام کر رہے ہو کہ اگر اس کے لیے کروڑ روپیہ بھی خرچ کر دیا جائے تو تب بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جب تک نہیں آ سکتی جب تک روئے زمین پر اللہ کا نام باقی رہے گا اور اللہ کہنے والا موجود رہے گا۔ اور آپ حضرات تو اساتذہ کرام قرآن پڑھاتے ہو، حدیثیں پڑھاتے ہو، نمازیں سکھاتے ہو، اللہ کا دین سکھاتے ہو، اور اللہ نے آپ کے اوپر تو اتنا اعتماد فرمایا ہے کہ فرمایا قرآن کریم میں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور حفاظت کیسے کر رہا ہے اللہ؟ حافظ بنا کے اللہ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، عالم بنا کے اللہ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور قرآن کریم مدرسوں سے حاصل کیا جاتا ہے، لہذا مدرسے قرآن کریم کی حفاظت کا مرکز ہے، اور قرآن کریم کی حفاظت کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ پورا مدرسوں سے ہو رہا ہے۔ اگر مدرسے ہی نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ کی محافظت کا جو اعلان ہے وہ اعلان ختم ہو جائے گا، باقی نہیں رہے گا۔ اور وہ باقی کب تک ہے؟ جب تک دنیا کے اندر اللہ کا نام اور اللہ کی رحمت موجود ہے۔ وقت آئے گا کہ آہستہ آہستہ دنیا کے حالات بگڑیں گے، مدارس کی طرف سے لوگوں کے رجحان ہٹیں گے، علماء کی طرف سے لوگوں کے رجحان ہٹیں گے، نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ناقدری ہوگی، اور ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند سمجھ کر کے علماء کی ناقدری کرے گا، ان کی رائے کے خلاف انہیں پیروں میں رون دے گا اور اپنی رائے کو آگے بڑھائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں واٹس ایپوں کے اوپر لائن لگی ہوئی ہے، اگر کسی نے ایک رائے قائم کی، ایک بات قائم کی کسی عالم نے، اور جب کہ وہ دور رس نگاہ رکھتا ہو اور دور کی جانتا ہو، مگر ہم جیسے جنہیں کوئی سلیقہ نہیں ہے، واٹس ایپ کے اوپر لگاتار تنقیدوں کی لائنیں باندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر بڑے ان کی رائے اور ان کی فیصلوں کو اس طرح سے ایک گھسیارا رونتا چلا جائے گا، ایک جھولا چھاپ رونتا چلا جائے گا، ایک گرا پڑا آدمی رونتا
چلا جائے گا اور وہ اپنی رائے کے اوپر اس طرح جمے گا کہ سامنے ہی ایک بہترین فیصلہ کن رائے دے رہا ہوں. تو یہی تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَعْجَابَ كُلُّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، ہر رائے دینے والا اپنی رائے کو زیادہ پسند کرے گا. سمجھ لو یہ نشانی ہے قیامت کی. اور واٹس ایپوں کے اوپر گروپوں میں بحث و مباحثے میں ہم آج خوب دیکھ رہے ہیں کہ جو انتہائی ناقدر قسم کے لوگ ہیں وہ بھی بڑے بڑے علماء اور اکابر کی رائے پر اس طرح تنقید کرتے نظر آتے ہیں کہ جیسے ان سے بڑا صاحب الرائے اور ملکی حالات اور معاملات کو جاننے والا کوئی دانشور نہ ہو. یہ نشانیاں ہوتی ہے قیامت کی. بہرحال میں یاد کر رہا تھا کہ اساتذہ کرام تنخواہ لے کر جو کام کرتے ہیں، تنخواہ لینا یہ کوئی جرم نہیں ہے. تنخواہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے بال بچوں کا ساتھ دیا اور پیٹ کی ضروریات لگائی ہے، اس لیے تنخواہ کے بغیر تو کام ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب ایک بات آتی ہے، کوئی کھڑا ہو کر یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تنخواہ نہیں لی ہے. اللہ نے قرآن کریم میں بتا دیا ہے، رسول یہ کہتے ہیں وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں اس دین کے اوپر. لہذا جب علماء نبیوں کے وارث ہیں تو انہوں نے کیوں تنخواہ کے اوپر کام کرنا شروع کیا ہے؟ جواب سنیے، جب بات آ ہی گئی تو ہم جواب دیتے ہیں آپ کو. ایک سوال قائم ہوا ہے، سوال سمجھ میں آ گیا ہے نہیں آپ کی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کا کام کرنے پر پیغمبروں نے تنخواہ نہیں لی ہے، بلکہ کھل کر کے اپنی قوم سے کہا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو صرف اللہ کے ذمے ہے، وہ میرے کام کا ثواب دے گا، وہ دے گا مجھے جو دینا ہوگا. تو پھر جب علماء نبیوں کے وارث کہلاتے ہیں تو کیا وارث اپنے مورث کی طرح سے کام نہ کرے؟ جو پیغمبروں نے کیا ہے وہ انہیں بھی کرنا چاہیے اور بغیر اجرت کے انہیں بھی پڑھانا چاہیے. اب جواب کے لیے تیار ہوئیے اور توجہ کے ساتھ، یہ ایسا سوال ہے جو بہت دور تک ہمارے درمیان میں بہت ساری ہلچل پیدا کرتا ہے. میں اس کا جواب دے رہا ہوں آپ کو، اور ہمارے بزرگوں کا یہ دیا ہوا جواب ہے، در حقیقت میرا بنایا ہوا جواب نہیں ہے. پیغمبر جن لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے تم سے اجرت نہیں چاہیے، آپ بتائیے ایمانداری سے وہ کون تھے جنہیں پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو سن لو، میں تم سے کوئی پیسہ تو نہیں مانگتا ہوں، اس کے اوپر تم سے کوئی ہدیہ اور تحفہ تو نہیں مانگتا ہوں، تم میری دعوت کو سن تو لو. اب بتائیے آپ جنہیں رسول دعوت پیش کر رہے تھے وہ کون لوگ تھے؟ بتا سکتے ہو؟ وہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، اس طرح کے ولید ابن المغیرہ، اس طرح کے افراد تھے وہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا کہ کفار سے مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، کفار سے مجھے کوئی تنخواہ نہیں چاہیے. کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عمر کے ہدیے کو، ابو بکر کے ہدیے اور صحابہ کرام کے ہدیوں کو منع فرمایا ہے؟ جواب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مولوی تنخواہ پہ پڑھاتا ہے لہذا پیغمبروں کے طور و طریق کے خلاف کرتا ہے، پیغمبر نے قرآن پیش کیا کوئی اجرت نہیں لی، کلیئر منع کر دیا ہے، تو وہ معترض ابو جہل کی صف میں بیٹھنا چاہتا ہے یا ابو بکر کی صف میں بیٹھنا چاہتا ہے؟ ابو جہل سے منع کیا ہے، ابو بکر سے منع نہیں کیا ہے. بولو سمجھ میں آیا ہے نہیں؟ جواب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے اشارے پر گھر کا سارا مال لے کر کے حاضر ہو گئے اور صرف سطر کو چھپانے کے لیے اپنے کپڑے میں چھپایا، باقی سارا مال رسول کی مرضی پہ قربان کرنے کے لیے آ گئے. محتمین تو تم سے سارا گھر کا سامان نہیں مانگ رہا ہے. میرے بھائی سمجھنے کے لیے عقل چاہیے. ہر آدمی چلتا ہے، کمر بند باندھنا ڈھنگ سے نہیں آتا ہے، اور دین پر اور دینداروں پر اور علماء کے اوپر
کھڑا ہو کر کے تنقید کرنی شروع کر دیتا ہے، اور جب یہ دور آئے گا تو سمجھ لو قیامت بہت قریب آ گئی ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جب بھی دین کا تقاضا پیش کیا ہے، جب بھی کوئی کام کیا ہے، تو حضرات صحابہ کرام کو مخاطب بنایا، منبر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا کہ لوگوں، دین کے لیے تمہارے چندے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، اور بارہا رسول اللہ نے ایسا فرمایا ہے۔ اور رہا مسئلہ اپنی ذات کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال غنیمت آیا کرتا تھا اور بہت بڑی مقدار میں آتا، اس میں سے کل مال میں سے 5واں حصہ، یعنی اسے 5 حصوں پہ تقسیم کیا جاتا، 5ویں ڈھیری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکلوا دیتا رب ذوالجلال، اور 4 ڈھیریوں کو تمام مجاہدین اور لشکر والوں میں تقسیم کرا دیا کرتا، اور اس ڈھیری میں رسول اللہ اپنی ذات پر بھی خرچ کریں، اپنے گھرانے پر بھی خرچ کریں، اپنے متعلقین پہ خرچ کریں، رشتہ داروں پہ خرچ کریں، غریبوں پہ خرچ کریں، مہاجرین پہ خرچ کریں، انصار پر خرچ کریں۔ یہ رسول اللہ کا اپنا اختیار ہوا کرتا تھا۔ جو لوگ اس طرح کا اعتراض پیش کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ رشوتی کا یہ اعتراض ہے، نہیں، یہ اعتراض گشت کرتا ہوا جا رہا ہے، جس کے بارے میں مجھے آپ کے سامنے یہ بات کہنی پڑی ہے، اور منچ چونکہ ہمارے ساجے ہوتا ہے، اس لیے ہمیں کہنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ عوام کے درمیان اس طرح کے اعتراضات کے جوابات پہنچ جائیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جو کہتے ہیں کہ مولوی مدرسوں میں جاتے ہیں تو تنخواہ پہ پڑھاتے ہیں، قرآن حافظ تنخواہ پہ پڑھاتا ہے، کون سی قربانی ہے، کون سی قربانی دے دی ہے؟ اپنی جان مال وقت بغیر پیسے کے لگائیے تو مانے کی قربانی دی جا رہی ہے۔ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جس نے اپنے 24 گھنٹے تعلیم پر وقف کر دیے ہیں اور وہ دوسروں کو تعلیم دے رہا ہے، اس کی سند تو صحابہ کرام سے ملتی ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر کو جانتے ہو نا رضی اللہ عنہ، پیغمبروں کے بعد سب سے بلند درجے کا انسان ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ اپنے کاروبار پر چل پڑے ہیں۔ جب خلیفۃ المسلمین بنا دیے گئے اور مسلمانوں کے ذمہ دار بنا دیے گئے، ان کے نظام کو دیکھنے کے ذمہ دار بنا دیے گئے، ان کی تعلیم و تربیت اور مساجد، مدارس، مراکز، خانقاہ، قرآن، حدیث اور سب چیزوں کے اوپر جب ان کو ذمہ دار بنا دیا گیا، خلیفۃ المسلمین بنایا گیا، اور وہ اگلے ہی دن اپنا کاروبار کرنے کے لیے نکل پڑے۔ چنانچہ حضرت عمر اور دیگر بڑے صحابہ نے ان کو روکا اور کہا حضرت جی کہاں جا رہے ہو؟ سن لینا وہ جواب، جو کہتے ہیں کہ صاحب دین کی خدمت پر اگر اجرت لی جائے گی تو پھر وہ ثواب نہیں ملے گا، اسے جنت نہیں ملے گی۔ اور کتنے ہی لوگوں سے میرے کانوں نے سنا ہے جو نیٹ پر بیٹھ کر کئی لوگوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو ایمان بھی معتبر نہیں اور یہ ایمان والے بھی رہ گئے، ہمیں تو اس میں بھی شک نظر آتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ اعتراضات، ان کے اعتراضات کے جوابات ہوتے ہیں، اور ضروری ہے کہ ایسے لوگوں تک ان اعتراضات کا جواب پہنچے، اور نیٹ کی راہ سے بہت دور تک یہ بات پہنچ جاتی ہے۔ میں پھر آپ کو کہوں کہ رجھوتی کے لوگوں کا یہ اعتراض نہیں ہے۔ آج کی دنیا بڑی ڈیجیٹل ہے، آج ہارڈ نہیں، دنیا بڑی سافٹ ہوتی جا رہی ہے۔ وہاں بولیے، یہاں سنیے، وہاں بیٹھیے، یہاں دیکھیے۔ کوئی کہیں بولتا ہے، سنائی وہ یہاں دیتا ہے، اس لیے ہم یہاں بول رہے ہیں، سنائی انہی کو دے گا جن کے یہ اعتراضات ہیں انشاءاللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا تو مولوی کوئی ہے نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑا تو امیر کوئی ہے نہیں، نہ کوئی محتمیم ابو بکر سے بڑا، نہ کوئی امیر اور نہ کوئی مولوی، نہ کوئی قاری، نہ کوئی محدث، نہ کوئی شیخ الحدیث۔ سب سے بڑا اس امت کے اندر اگر ایمان کے اعتبار سے کوئی شخص ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور سارے کے سارے صحابہ ابو بکر کے نیچے ہیں، ابو بکر کے ماتحت ہیں۔
अबू बकर कपड़े लेकर, अपना तिजारती सामान लेकर बाजार की तरफ निकल पड़े। साहबा ने रोक लिया, कहां जा रहे हो? कहने लगे कि रोजी रोटी के लिए जा रहा हूं, कमाने के लिए जा रहा हूं, बाल बच्चों के लिए। सहाबा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा मिजाज को जानने वाले थे, और वो सहाबा के जिनकी बहुत सी राय ऐसी कायम हो जाती थी कि आसमान से रब्बे जुल जलाल कुरान करीम उनकी राय के मुताबिक नाजिल फरमा देता। वो सहाबा खड़े होकर के कहते हैं, अबू बकर ना ना, अब आपको अल्लाह के दीन की खिदमत सुपुर्द हुई है, मुसलमानों के उमूर सुपुर्द हुए हैं, अब आप बाजार नहीं जाओगे। कहने लग गए तो फिर क्या करूं? बाल बच्चों का मसला। कहने लग गए कि ना, बैतुल माल से आपकी तनख्वाह मुकर्रर की जाएगी, आपका वजीफा मुकर्रर किया जाएगा, आप बैठिए और मुसलमानों की जिम्मेदारी अदा कीजिए। आपके घराने की जितना खर्च हो सकता है वो पूरी तफसील निकाल के लाइए। कितना खर्च हो सकता है रोजाना, कितना खर्च हो सकता है माहाना, कितना खर्च हो सकता है बताइए। वो सारा का सारा खर्चा आपको खजाने के से दिया जाएगा। आप नहीं जाएंगे कहीं, क्योंकि अगर आप उस काम पर जाते हो तो मुसलमानों के दीनी उमूर में कोताही हो जाएगी। उसी वक्त मुसलमानों की कोई जरूरत पड़ी, दीन को कोई जरूरत पड़ी, और आप बाजार में अपनी तिजारत में हैं तो दिक्कत आ जाएगी। लिहाजा आपको इस खिदमत के इवज में ये वजीफा मुकर्रर किया जाता है। चुनांचे अबू बकर रुक गए और सहाबा ने बइत्तिफाक राय उनके घर की पूरी तफसील मालूम की, और फिर उतना ही वजीफा हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के घर पे पहुंचने लग गया, उतना ही राशन अबू बकर के घर पहुंचने लग गया। मैं पूछना चाहूंगा कि आज अबू बकर से बढ़कर के कोई मुत्तकी नहीं, वो रसूलुल्लाह का प्यारा लाडला और रसूलुल्लाह का ऐसा प्यारा कि जिससे ज्यादा कोई और प्यारा है ही नहीं, जिसके बारे में रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने सबका हक अदा कर दिया है मगर अबू बकर का हक अदा नहीं कर सका, इनका हक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही अदा करेगा। वो अबू बकर, उनका वजीफा और तनख्वाह मुकर्रर हुई और बैतुल माल से और खजाने से हुकूमत के मुकर्रर हुई बाकायदा, और वो दीन के काम में लग गए, हुकूमत के कामों में लग गए और पूरे निजाम इस्लाम की निगरानी में लग गए। और तनख्वाह कहां से आ रही है? कमा करके नहीं, बल्कि वहां से आ रही है। इसलिए आज के दौर में किसी ऐसा एतराज करने वाले को अबू बकर का अमल काफी होना चाहिए, उमर का अमल काफी होना चाहिए, सहाबा का अमल काफी होना चाहिए। आज सहाबा से बढ़कर के दीन को समझने की जरूरत न महसूस करें, इसलिए कि सबसे ज्यादा दीन को समझने वाले सहाबा थे, और उन्होंने जो अमल किया उनकी जिंदगी में वही अमल पाया गया जो अल्लाह और उसके रसूल का पसंदीदा था। अरे भाई कुछ आया है नहीं समझ में? हमने मुल्क भर में घूम करके ये एतराजात बहुत सुने हैं, इसलिए मैंने चाहा वक्त है इस वक्त में आपके सामने, चूंकि आप भी बहुत से विदेशों में रहते हैं और बहुत से विदेशी एतराज भी हमारे सामने आते हैं, जरा होश के साथ इस्लाम का दिफा करो, मदारिस का दिफा करो। और भाई ये कुरान सिर्फ मौलवियों का नहीं है, ये कुरान अल्लाह का कलाम है जिसके जिम्मेदार मौलवी भी है और जो मौलवी नहीं है वो भी है, चूंकि कलाम रब का है और रब सब का है। रसूल पर नाजिल हुआ, रसूल सब का है, मौलवी के लिए भी उतना ही अहम है जितना अहम आपके लिए है, और अल्लाह का कुरान भी सबके लिए बराबर बराबर। अगर मैं अल्लाह के कुरान की किसी एक आयत का इनकार करूं तो मैं काफिर, और अगर आप इनकार करें तो आप काफिर, नऊज़ु बिल्लाह। अगर आप रसूल की बेएहतरामी करें तो आप ईमान से खारिज, और अगर मैं करूं तो मैं खारिज, और अगर अल्लाह की शान में कोई गुस्ताखी मैं करूं तो काफिर, आप करें तो खारिज अल इस्लाम। इसलिए मालूम हुआ जिस आदमी ने कलमा पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के अपने आप से अपने आप को कह दिया कि मैं मुसलमान
مسلمان ہوں، میں اللہ کا بندہ اور مومن ہوں، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ رب کا احترام کرے، رسول کا احترام کرے، قرآن کا احترام کرے۔ اور جس رسول کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد ہم کسی کو نبی نہیں بنائیں گے۔ اور بھائی ذرا سا اس ٹاپک کو بھی دھیان سے سن لو، ٹائم ختم ہو رہا ہے، 5-7 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، 4 بجنے والے ہیں اور ابھی ہمارے سامنے بڑی اہم ذمہ داریاں اور بڑے اہم مقررین موجود ہیں۔ یہ بات آئی تو توجہ کے ساتھ سنیے، اللہ رب العزت نے 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر دنیا میں بھیجے کہ نہیں بھیجے؟ ارے بھائی یقین ہے کہ نہیں؟ اور ان میں آخری پیغمبر کون ہیں؟ بولو زور سے بولو رشوتے والو، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ اور یہ نبوت کا سلسلہ رسول اللہ پہ لا کر کے اللہ نے روک دیا۔ تو اگر رسول اللہ پہ سلسلہ نبوت روک دیا تو کیا نبوت کا کام بھی یہی ختم ہو جائے گا رسول اللہ کے اوپر ہی؟ ایک ذہن تو ایسا بنتا ہے نا کہ اگر نبوت چلی آ رہی تھی اور ایک وقت میں بہت سے انبیاء دنیا میں موجود رہے اور دین کا کام کرتے رہے اور ہدایت کا کام انجام دیتے رہے، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لا کر کے اللہ نے نبوت کو بند کر دیا اور کہہ دیا خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے۔ اور رسول اللہ نے بھی فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور آپ نے یہ بھی فرما دیا، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا، فرمایا کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم نامی زندہ رہتا تو نبی بن جاتا، مگر چونکہ رب کو نبی بھیجنا نہیں اس لیے ابراہیم کو اٹھا لیا، رب کو نبی بنانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عمر میں نبوت والی صلاحیت بھی پیدا کی مگر نبوت عطا نہیں کی ہے۔ پتہ چلا اب نبوت ختم ہو چکی، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا تو نبوت والے کام کا دروازہ بند نہیں کیا ہے۔ دروازے 2 ہیں، ایک نبوت والا دروازہ جس سے نبی آتا ہے، ایک وہ دروازہ جس سے نبی تو نہیں آئے گا مگر نبیوں والا کام اس سے جاری رہے گا، فیض جاری رہے گا۔ اب نبوت والا دروازہ بند ہو گیا مگر فیضان نبوت کو اللہ نے بند نہیں فرمایا ہے۔ اب وہ کیسے جاری رہے گا؟ تو محمد الرسول اللہ کی زبانی رب نے کہلوا دیا، کہہ دو ان العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا دنیا میں علماء پیدا ہوں گے، وہ نبیوں کے اس کام کو سنبھالیں گے، وہ نبوت والا کام انجام دیں گے۔ یعنی نبی تو نہیں ہوں گے لیکن جو نبوت کے اوپر اللہ کی طرف سے ہدایتیں آئی ہیں وہ علماء آگے دنیا کے اندر لے کے بڑھیں گے، قرآن کو وہ سنبھالیں گے، حدیثوں کو وہ سنبھالیں گے، قرآن و حدیث سے نکلنے والے تمام علوم کو وہ سنبھالیں گے۔ اس لیے اللہ نے علماء کو جاری کیا۔ پتہ چلا کہ اللہ ہی نے نبیوں کو بھیجا تھا، ان کو روک بھی اللہ ہی نے دیا، اللہ ہی نے علماء کو پیدا کیا۔ معلوم ہوا وہ دور انبیاء تھا اور یہ دور علماء ہے۔ دور انبیاء بھی اللہ کا جاری کیا ہوا تھا اور اسے روک کر دور علماء کا دور بھی اللہ ہی نے جاری فرمایا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ جن علماء پر اللہ نے اتنا اعتماد کیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والا آخری پیغام اسے اللہ نے علماء کے حوالے کر دیا اور اعلان کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی یہ قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حفاظت کے لیے علماء کو پیدا کر دیا، کام کو برباد نہیں ہونے دیا ہے۔ اللہ نے علماء اور حفاظ اور قراء کو جمع کر دیا ہے کہ چلو دنیا کے اندر یہ کام پھیلاؤ اور آگے بڑھاؤ۔ تو معلوم ہوا جن پر رب نے بھروسہ کیا ہے ان پر ہم نہ بھروسہ کریں تو ہم سے زیادہ بد نصیبی کس کی ہوگی؟ بولو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جن پر اللہ نے بھروسہ کیا ہے اگر ان پر ہم بھروسہ نہ کریں
تو کس کا کیا بگڑا؟ تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کی جو علماء پہ بھروسہ نہ کریں، واٹس ایپوں کے اوپر اپنی اپنی رائے، جیب میں دراتی پڑی ہوئی ہے، ہاتھ میں گھاس لانے کے لیے دراتی پڑی ہوئی ہے، اور ایک عالم کی رائے کو کاٹتا ہوا ایسے نظر آتا ہے جیسے وہ کھیت میں سے چارہ کاٹ رہا ہو۔ یہ بے حیائی ہے ان لوگوں کی جو اہل علم اور بڑے لوگوں کے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں کھڑے ہو کر کے۔ ہر میدان کا ہر آدمی نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے، لِكُلِّ فَنٍّ رِجَالٍ، ہر کام کے لیے اللہ نے مخصوص آدمیوں کو پیدا کیا ہے۔ ہر آدمی اس کام کو نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی وہ اس کام کو کر سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی پائلٹ ہے تو میں پائلٹ نہیں، میں اس کے اوپر تنقید کیوں کروں کہ جہاز ایسے اڑا رہا ہے، ایسے میں کون ہوں اس کو رائے دینے والا؟ وہ جانتا ہے کہ کب کس وقت کیسے اڑانا ہے اور کتنے اوپر اور کتنے نیچے چلانا ہے۔ لہذا بڑے لوگ اہل علم آج ذمہ داران علماء ملک میں موجود ہیں، جب وہ کوئی رائے پیش کرتے ہیں تو دور تک دیکھ کر پیش کرتے ہیں، ان کے مقابلے پر کسی کو بھی کھڑے ہو کر کے تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ ہم تو یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ علماء ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مبارک ہو کمیٹی والوں آپ کے لیے کہ آپ کوئی تنخواہ بھی نہیں لیتے ہیں اور پھر بھی خدمت انجام دیتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہو اور توجہ دیتے ہو، مدرسے کے لیے وصولی پر توجہ، اس کے تحفظ پر توجہ، اساتذہ کی تنخواہوں پر توجہ۔ البتہ یہ کام دی بات تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو دینی کام انجام دینے والے ہیں ان کی تنخواہوں پر بھی غور ہونا چاہیے اور تنخواہوں میں ان کی ڈھنگ سے خاطر خواہ اضافہ ہونا چاہیے۔ قیامت کا قرب ہے، اگر یہی تنخواہیں ہٹانے کا سبب بنتی چلی گئی تو نقصان پوری ملت کا ہوتا چلا جائے گا۔ ہم سے کوئی کہتا ہے مولانا دعا کریے، کاہے کی دعا؟ کہا بیٹے نے فلاں کورس کیا ہے اور نوکری کے لیے اپلائی کر رکھی ہے۔ بھائی اس میں تنخواہ کتنی ہے کہ جی شروعات جو ہوتی ہے وہ 70,000 سے ہوتی ہے اور اس کے بعد میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کا ماہانہ فنڈ بھی کٹتا ہے جب وہ پکوں میں ہو جاتا ہے نا، کہتے ہیں پرماننٹ ہو جاتا ہے، اس کا فنڈ کٹتا ہے، کچھ اس کے پیچھے حکومت اور کچھ اس کی تنخواہ میں سے کاٹ کے، اور وہ پھر اخیر میں اس کو ملتا ہے۔ بھائی کیوں ملتا ہے؟ کہا بعد میں چل کر کے جب وہ ریٹائر ہو تو وہ برباد نہ رہے، کوئی کام لے کے بیٹھ جائے اپنا۔ حکومت چاہتی ہے کہ ہمارا کارندہ برباد نہ پھرے، اور دعا کراتے ہیں۔ اگر ہم اس وقت میں خدا کی قسم یہ دعا کر دیں کہ اللہ تیرے بچے کو 10,000 کی تنخواہ کے لیے قبول کرے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم تو اس دن سب سے زیادہ ملعون ہو جائیں گے، بڑی گالیاں کھائیں گے۔ بھائی کہ لگے اسے دیکھ لو، مولوی صاحب نے دعا کرانے کی بات کری تھی اور یوں کہہ رہا 10,000 کی تنخواہ۔ تو میرے بھائی جب ہمیں 70,000 سے سٹارٹنگ چاہیے تو 25,000 سے تو انہیں بھی چاہیے۔ امام 200 گھروں کا ہوتا ہے اور تنخواہوں میں جھگڑے اور لڑائی، اور کہیں تو آج بھی فصلانے پہ معاملہ چل رہا ہے کہ اور جب بقرہ عید کا دن آتا ہے نا کہ لو جی 1,500 روپے، انہوں نے کہا یار اسے 2,500 کر دے کے لینے ہو تو لے لینا۔ تو میں بڑا یہاں نماز پڑھنے، میں نے کب لوٹے پھوڑ دیے، میں نے کب ٹونٹی توڑ دی، واہ بھائی واہ، آ جا میں کبھی جمعہ پڑھنے، وہ بھی کبھی یہاں آگے کبھی کہیں ہو رہا۔ یہ صورتحال ہے ہماری، اور یہ بربادی کی راہ پر چل رہا ہے مسلمان۔ بچے ہیں ہمارے پڑھتے ہیں، میں آج لاؤ کہی دیتا ہوں ایک بات آپ کو، چونکہ آپ تو بڑے سخی لوگ ہیں۔ ہمارے ایک استاد ہیں، وہ یوں کہا کرے تھے کہ بچہ کب پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا جب ماں کا ہاتھ ہانڈی میں اور باپ کا ہاتھ جیب میں ہو تب پڑھتا۔ نہیں سمجھ میں آئی اس کا مطلب؟ بڑھیا سا گھر میں پکے تو اپنے بچے کے استاد کے لیے بھیجنے میں کیا دقت ہے؟ جب ہمارے یہاں 10 آدمی کھا رہے لے بیٹے، اپنے استاد کو دے دینا، محبت بڑھے گی، بچے پر توجہ بڑھے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ استاد اتنے بالکل ہی رال ٹپک رہی ہے ان کی کہ تمہارے اور ہمارے کھانے کے اوپر ہی بیٹھے، نہ، مطلب یہ ہے کہ طریقے ہوا کرتے ہیں دعائیں لینے کے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں ہیں، زخمی ہو گئے اور شدید زخمی ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا، اٹھے اور آپ چٹان پر اوپر چڑھ کے قافلے کا اور لشکر کا منظر دیکھنا چاہتے تھے۔ حضرت طلحہ یا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آگے بڑھے. آپ زرا ڈبل زرا کی وجہ سے چڑھ نہیں پا رہے تھے تو ابو طلحہ آگے بڑھے اور یوں اپنے آپ کو جھکا کے عرض کیا یا رسول اللہ میری کمر پر پیر رکھ کر کے آپ اوپر چڑھ جائیے. آقا نے دیکھا, آپ نے پیر رکھا, اوپر چڑھے اور نظارہ کیا قافلے کا, اور پھر فرمایا ابو طلحہ مانگ کیا مانگتا ہے. ہائے ہائے, دعائیں نہیں کرائی نہیں جاتی بلکہ دعا کے حالات بنائے جاتے ہیں. اپنے آپ جو دعا نکلتی ہے ڈائریکٹ جاتی ہے, دل اس وقت میں مطمئن ہوتا ہے. کہا ابو طلحہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. فرمایا تیرے لیے جاؤ, جنت تیرے لیے. تو یہ ہوتا ہے دل جب خود بخود کہتا ہے یا اللہ جس نے میرے لیے کھانا بھیج دیا, اللہ تو اس کے چولہے کو آباد رکھنا, اس کے دسترخوان کو آباد رکھنا, اس کے بچوں کو ہمیشہ اچھا کھلاتے رہنا, اس کی زندگی میں خوشحالی لانا. اور بابا آیا, کوئی مہمان آتا ہے, صاحب داماد یا اس کے گھرانے کا کوئی آدمی آ جائے, لیجئے 500 روپے اور ایک چادر اور لیجئے یہ ہدیہ, اور اگر ہدیہ نہ دے تو رشتہ داری ٹوٹنے کو تیار. بابا آ گیا, باہر سے آیا, تنخواہ ملی, یہ ہوا وہ ہوا, 100 روپے بچے کے ہاتھ میں رکھ کر کے اگر بھیج دے بیٹے جاؤ اپنے استاد کو میرا سلام کہنا اور یہ ہدیہ پیش کر دینا. میرے عزیزوں بڑے فوائد ہیں اس کے, بڑے فوائد ہیں اس کے. اس پر عمل ہونے سے تعلق بھی بڑھتا ہے اور بچے کے اوپر استاد کی توجہ میں اضافہ ہوتا ہے, اور استاد اور اس کے ماں باپ کا ایک گہرا ربط بھی پیدا ہوتا ہے. یہ چیزیں دل سے نکلتی ہیں اور دل پہ جا کے چھپ جاتی ہیں. اس لیے یہ چیزیں بھی ہمارے دستور میں آنی چاہیے. بہرحال یہ ہمارے بزرگوں کا ادارہ ہے, ہمارے بڑوں کا ادارہ ہے. میں آپ سے یہ درخواست کروں گا, موسم اجازت نہیں دے رہا, جلدی سے اسے جلدے کو دیکھ لو, سمیٹنے کی کوشش کرو. اب ہمیں سب کو مل کر کے اس کی پوری چوکسائی کرنی ہے. اور ایک جگہ میں گیا جلسے میں, اللہ کی قسم لاؤ میں بتائی دیتا ہوں کہ مسلمان کہاں تک گر چکا ہے. آپس میں ٹکراؤ ہوا, ذہنی اعتبار سے ٹکرا ہوا. گاؤں کا نام نہیں بتاؤں گا, ابھی 3 دن پہلے جلسہ کر کے آیا ہوں وہاں پر. ہم نے طاقت لگا دی اپنی تاکہ جھگڑا نہ ہو. 3 فریق تھے بیٹھے ہوئے, پتا چلا کہ 40 لاکھ روپیے پیٹی میں ڈال کر ایک بیٹھا ہے, اسی طرح دوسرا بڑی رقم لے کے بیٹھا, اگر یہ 1 لاکھ دے گا میں 2 دوں گا, وہ کہتا میں 4 دوں گا, میں 6 دوں گا. اور تیسرا فریق اپنے ریوالور تانے بیٹھا ہے کہ میں انہیں بھولوں گا. خدا کی قسم یہ رپورٹ جب ہمیں ملی دہل گئے, اور پھر ہم نے اس پر تقریباً 1.5 گھنٹہ تقریر کی اور لوگوں کے ہاتھ اٹھوائے. کہا خدا کے واسطے کسی کو دکھا کر مت دو, کمپٹیشن پر مت دو. اگر تم نے یا کسی اور نے کمپٹیشن پر کچھ دیا, خدا کی قسم خدا کے یہاں قبول نہیں ہے, مردود ہے. وہ بندہ مردود, اس کا پیسہ مردود, اس کے اعمال مردود. نہ اسلام تو عزت و احترام اور تواضع کا درس دیتا ہے. اس نے کب اختلاف کا درس دیا ہے؟ اس نے کب دلوں کے اندر نفرتوں کا درس دیا ہے؟ رسول اللہ نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ جس کے دل میں اس حال میں صبح کرے کہ دل میں کسی کی طرف سے کوئی کھوٹ نہیں ہے, تو یہ میرا طریقہ ہے, اور جو میرے طریقے پر چلے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا, اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ہی ساتھ جنت میں جائے گا. اور میرے بھائی یہ ہے اسلام کی تعلیم, محبتوں کا درس دیتا ہے, پیار کا درس دیتا ہے. کمپٹیشن پر تو کوئی بھی چیز قبول نہیں ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.